استحکام پاکستان امرا کی پارٹی جیب میں بے تحاشا روپیہ کتنا خرچ کرتے ہیں، یہ بات کی بات ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان الہی اور ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں بانی نیو لاز آف پامسٹری صادق محمود صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں ملکی حالات کے بارے میں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، آپ بتائیے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سر آج جو پاکستان کے حالات ہیں، ملکی حالات ہیں، بہت خراب نظر آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا۔ اچھا، اس طرح سے ہے کہ میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ میرے بہت سارے جاننے والے اور ویورز یہ کہتے ہیں کہ آپ چھوٹے سے چھوٹے چینل کو بھی پورا موقع دیتے ہو۔ میری خواہش ہے کہ اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے موقع دیا جائے۔ جو درخت پھل دینا شروع ہو چکا، اس کو صرف پانی لگانے کی ضرورت ہے، اور جو ابھی پھلدار پودا بننے جا رہا ہے اس کی نگرانی اور نگہداشت بھی بڑی ضروری ہے۔ تو اس رجیم کے جتنے بھی اینکرز یوٹیوبرز ہیں، میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ بڑے ہو کر بہت بڑے اینکر بنیں۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ جب آپ سیاسی حالات کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت میں ہمیشہ سیاست جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، رک جائے تو پھر اسی سیاست کے اینٹی حکمرانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی مومنٹس آ جاتی ہیں جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ یہاں سے گھر جاؤ۔ تو سیاست جو ہے اس میں اکھاڑ بچھاڑ اور یہ ساری چیزیں سیاست کا حسن ہے، واللہ عالم بالصواب۔ سر دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں ایک نئی پارٹی بنی ہے، استحکام پاکستان، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا، جو بنی ہے پاکستان میں استحکام پاکستان، یہ کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ استحکام پاکستان امرا کی پارٹی جیب میں بے تحاشا روپیہ کتنا خرچ کرتے ہیں، یہ بات کی بات ہے۔ اچھا، اس طرح سے ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی میں انتہائی محترم جناب جہانگیر خان، اور پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ جتنے بھی ان کی جماعت کے ممبرز ہیں، ان کی اکثریت جو ہے ان کے ہینڈ پرنٹ میرے پاس موجود ہیں۔ تو بحیثیت دشناس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ طاقتور لکیریں جو عروج و ارتقاء کی طرف یوں کر کے 360 ڈگری سے نکلتی ہیں، وہ تو پائی نہیں جاتی۔ ہاں، وہ اپنے آپ کو کسی حد تک رجسٹرڈ کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے، واللہ عالم بالصواب۔ سر عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ تمام لوگوں کا لاڈلا ہے، آج کل حالات بڑے خراب ہوئے پڑے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا بیٹا، اس طرح سے ہے کہ نہ تو وہ کسی کا لاڈلا تھا، نہ کوئی کسی کا لاڈلا بن سکتا ہے۔ ہر شخص کا ایک اپنا ناپ تول کا نظام ہے، اس نظام میں جو فٹ آتا ہے چلتا رہتا ہے، جب اس نظام میں فٹ نہیں آتا وہ گیا، اللہ اللہ خیر صلاح۔ اب میں چونکہ تقدیر کے ماننے والا ہوں، تو میں ذاتی طور پر اس بات کو 1 کروڑ بار ہوتے دیکھا، بار بار ہوتے دیکھا، دن میں 100 بار ہوتے دیکھا کہ یہ مقدر جو ہے چند سیکنڈ کے حوالے سے کچھ اور ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دنیا بدل جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عروج و ارتقاء کی منازل طے کرنے والے ڈوبتے دیکھے ہیں۔ ہر کامیابی کے پیچھے اگلی کامیابی نہیں، کسی جگہ پر ناکامی بھی لکھی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لاڈلے لکھے جاتے ہیں، جب سکرپٹ رائٹر لکھتا ہے تو وہ اوپر والے کو بھی منظور ہوتے ہیں تو ان لاڈلوں کی لسٹ میں آتے ہیں۔ جب اوپر والے کو منظور نہیں ہوتا تو مقدر کی لکیریں بول بول کر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اب تم کسی کے لاڈلے نہیں رہے، واللہ عالم بالصواب۔ سر ہم سیاست کے بے تاج بادشاہ محترم زرداری صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، اب بتائیے گا ان کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ محترم آصف علی زرداری سیاست کے بے تاج بادشاہ بنتا ہے کہنا، اس لیے کہ انہوں نے سب سے پہلے فاتح ذوالفقار علی بھٹو خاندان بنے، اس کے بعد جیل کی بے تحاشا صحبتیں برداشت کی، اس کے بعد پھر
मसनद इक़्तिदार पर भी बैठे। माजी बैत में जाकर देखें तो उस खिलाड़ी की जीत के पीछे अगली जीत, उस जीत के पीछे अगली जीत, और हर जीत के बाद ज़रूरी नहीं जीत हो। अब वो अपनी जीत के बाद अगली जीत जो है वो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब की जीत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर तो उनके हाथ पर, मैंने हाथ नहीं देखा जी अभी, अगर तो उनके हाथ पर राजा योग पाया जाता है तो इसका मतलब है वो कामयाब व कामरान होंगे। अगर राजा योग नहीं पाया जाता तो फिर मैं दुआ गो हूँ, वल्लाह आलम बिस्वाब। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे, अगर इलेक्शन पाकिस्तान में हो गए तो अगला वजीर आजम कौन बनेगा? ओके, पहले हम आपको बताएंगे कि ये जनाब हमारा एक बयानिया चल रहा है कि पिछला 5 रोज़ा टेस्ट मैच किस तरह से खेला जाएगा। अब आखिरी गेंदे बहसियत एक 12वें खिलाड़ी के इमरान खान खेल रहे हैं। इसके बाद अगला मैच शुरू होने वाला है, उसमें 8 प्राइम मिनिस्टर्स के नाम मेरे पास महफूज हैं, जिनमें एक बनेगा प्राइम मिनिस्टर जिसे अबूरी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। फिर उसके बाद बताएं कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, और वो सिंध से होगा या पंजाब से, वल्लाह आलम बिस्वाब। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, करना तो नहीं चाहिए मुझे, सर आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मेरा ख्याल है कि मैं बहसियत पामिस्ट बाकायदगी से न्यूट्रल हूँ। ज़ाती तौर पर बहसियत पाकिस्तानी, ये मेरा पाकिस्तान है, ये मेरे पाकिस्तान की सारी पार्टियां हैं, बहुत मोहब्बत करता हूँ सबसे। लेकिन जब बारी पेशगोई करने की आती है तो वही कहता हूँ जो हाथ कहते हैं। सितारा शनासों की तरह सुबह और शाम और पेशगोइयाँ नहीं करता, रोज़ाना की बुनियाद पर पेशगोई नहीं की जाती। मैं अपने एक बयानिए के साथ चलता हूँ और मेरा बयानिया अब चल रहा है, वल्लाह आलम बिस्वाब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? अरे मैं कौन होता हूँ लोगों को पैगाम देने वाला, आजज मस्कीन दरवेश झुकी नशीन, मेरा सलाम कबूल कीजिए। अल्लाह हाफिज। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे बानिए पामिस्ट, हमारे साथ सादिक महमूद साहब मौजूद थे। उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बातें की पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के सियासतदानों के बारे में।